ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ گھڑی 11 پار کر چکی ہے اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ابھی آپ پر 11 نہیں بجا ہے۔ بجا ہے؟ نہیں سر، 11 آپ پر نہیں نا بجا ہے۔ ہم بس تعزیت پیش کرنے آئے ہیں۔ اصل تقریر آپ کو نئے خطیب اور نیا چہرہ جو ہمارے خوش الحان شاعر، ہر دل عزیز شاعر، ہند و نیپال میں سب کے دلوں میں بسنے والے شاعر الفت صاحب لے کے آئے ہیں، جن کا نام نامی سہیل ہندوستان سے چل کے آنے والے خطیب حضرت مولانا حافظ سہیل احمد صاحب ہیں۔ اصل ان کی خطابت سماعت کرنی ہے اور چہرے کی زیارت تو کر ہی رہے ہیں۔ معمار اہل سنت، فقیہ زمانہ، فقیہ عصر، پیر طریقت، رہبر شریعت حضور مفتی محمد اسرائیل صاحب قبلہ فخر نیپال، آپ کی دعا خوانی ہوگی، مجلس کا اختتام اس پر ہوگا۔ بس دل جمعی کے ساتھ آج بڑے یہ بھی ایک کمال کی بات دیکھ رہا ہوں، اتنی بیداری اور اس طرح رات گھڑی 11 پار کر رہی ہو، ٹکٹکی لگی، یہ کمال میں دیکھتا ہوں کہ جہاں میرے آقا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر پاک کی ذکر کا کمال ہے، وہیں میں دیکھتا ہوں یہ اس ذات کی بھی کمال ہے جس ذات نے اس قرب و جوار میں علم کا منور کر دیا ہے، علم کا چراغ روشن کر دیا ہے۔ جہاں اسلام کے جاننے والے نہ تھے، کلمہ کے پڑھنے والے نہیں تھے، قرآن کو سمجھنے والے نہیں تھے، الف با تا کو جاننے والے نہیں تھے، جہاں انہوں نے گرد و نواح کے لوگوں اور سگارا کے مسلمانوں کو، غیور مسلمانوں کو جہاں یہ تعلیم دی ہے کہ ان کی زندہ کرامت نظر آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج جس کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، موجودہ وقت کے بہترین عالم حضرت مولانا مولوی غلام سرور، مشہور میازی صاحب، مرحوم و مغفور، اللہ ان کے قبر میں کروٹ رحمت و نور کی برکھا برسائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تاج محل سب نے بنائے، شیش محل سب نے بنایا، مگر نبی کے عشق کا شیش محل کوئی بنایا کرتا ہے۔ محمد الرسول اللہ کی محبت کا شیش محل کوئی اور بنایا کرتے ہیں۔ یہ وہی ہوتے ہیں جو نبی کے دیوانے ہوتے ہیں، وہی ہوتے جو نبی کے مستانے ہوتے۔ صبح اٹھتے تو نبی پہ درود پڑھا کرتے، شام ہوتی تو نبی پہ درود پڑھتے ہیں، اور جب میں انہیں دیکھا تو یا رب یا رب یا رب کا ذکر ان کی زباں پہ رواں دواں ہوا کرتا۔ ابھی کچھ دیر پہلے حضرت کی موجودگی میں جمائی صاحب، اللہ ان کی عمر میں بھی برکت دے، وہ ذکر کر رہے تھے چریا، لگڑ، دوبر کوٹ، لگما اور کن گاؤں کا نام، انہوں نے بہت سارے گاؤں کا نام بتایا کہ وہ پیدلے راؤنڈ کرتے، اور جس وقت جس کو فاتحے کی ضرورت ہو جائے، میلاد کی ضرورت ہو جائے، نیاز کی ضرورت ہو جائے تو وہ چل دیتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ ان کی مجلس ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ یہ بیداری جو ہے یہ ان کی ایک کرامت ہے۔ اللہ ان کے قبر میں رحمت و نور کی برکھا برسائے، کہیے آمین۔ آپ سب پر ان کا بڑا احسان ہے۔ اس دیار کے معلم اول، پہلا مولانا، پہلا عالم حضرت میازی صاحب قبلہ علیہ رحمہ تھے، مرحوم و مغفور تھے۔ انہوں نے ہی کلمہ سکھایا، انہوں نے ہی اسلام سکھایا، انہوں نے ہی مذہب سکھایا، انہوں نے ہی ملت سکھایا، اور انہوں نے ہی اہل سنت سکھایا اور وہابیت سے دور بنایا، وہابیت کو دور کیا اور اہل سنت پہ قائم و دائم رہنے کا سبق انہوں نے دیا۔ آج وہ چراغ اس گھر سے گیا، اس دیار سے گیا، اس گاؤں سے گیا، اس علاقے سے گیا، اس قرب و جوار سے گیا۔ اللہ ان کے قبر میں رحمت و نور کی برکت برسائے، کہیے آمین ثم آمین۔
الحمدللہ ان کے صاحبزادگان بھی بڑے خوش نصیب ہیں جو ایسے باپ کو پائے جو اللہ رسول کے ذکر میں اپنے شب و روز کو گزارے. وہ خوش نصیب اولاد ہوتی جن کے ماں باپ ایسے اللہ کے نیک بندے ہوا کرتے ہیں. بہرحال وقت کی نزاکت اجازت نہیں دیتی، بس صرف 2 شعر ہم آپ کے مزاج کے مطابق اور پھر 2 باتیں آپ کے ذہنوں تک میری گفتگو ختم ہوگی. عقیدت سے ایک بار درود پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تھکے نہیں نہ ہیں، ایک دم جگ رہے ہیں. سبحان اللہ. ایک بار اور درود پڑھ لیجیے اللہم صلی علی. نبی کی محبت میں ہم سب بیٹھے ہیں. شاعر لکھتا ہے، یہ تو ہمارے 2 شاعر یہاں موجود ہے ماشاءاللہ، بڑے کھینچتان، ابھی جوان عمر ہے، آواز بھی سبحان اللہ. لیکن ہم تو نہیں، ہم تو آپ کے پرانے آئے دن آنے والے خطیب ہیں. لب و لہجہ بھی وہی ہے، انداز بھی وہی ہے، لیکن ہم شعر دے رہے ہیں. لیجیے. دور ہوں مدینے سے اس لیے اداسی ہے. سبحان اللہ. مدینہ بہت دور ہے نا؟ ہاں ہاں نہیں، بڑی دوری ہے. حالانکہ ہر آدمی کی خواہش ہے آقا کرم ہو جائے تو ہم آپ کے دیار حاضر ہو جائیں. ان کے غلاموں کے یہاں انسان جانے کی آرزو ہے اور تمنا کرتا ہے، مگر وہی جا پاتا ہے جن کا بلاوا آتا ہے. نہیں کہتے ارادے روز بنتے ہیں مگر پھر ٹوٹ جاتے ہیں. وہی اجمیر جاتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں. جب غلاموں کے غلام کے مقام کا یہ عالم ہے تو اماموں کے امام کے مقام کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. نبیوں کے امام کا مقام کا عالم کیا ہوگا؟ تو ہم ان سے مدینہ ہمارے لیے دور ہے، مگر نبی تو ہمارے دل کے قریب ہے، ہمارے دلوں میں بسے ہیں. شاعر لکھتا ہے، دور ہوں مدینے سے اس لیے اداسی ہے. ذرا زور سے ایک بار کہہ دیجیے سبحان اللہ. کہ دور ہوں مدینے سے ارے اس لیے اداسی ہے، اس لیے اداسی ہے کہ دیکھنے کو وہ منظر آنکھ میری پیاسی ہے. دیکھنے کو وہ منظر آنکھ میری پیاسی ہے. دیکھنے کو وہ منظر. ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ آقا ہم آپ کے دیار حاضر ہو جائیں. منظار قبری وجبت لہو شفاعت. آقا نے فرمایا کہ جس نے میرے روضے کی زیارت کر لی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. بھلا وہ کون سا دیوانہ ہوگا، وہ کون سا عاشق ہوگا، وہ کون سا چہیتا ہوگا، وہ کون سا مستانہ ہوگا جو آقا دو جہاں کی دیوانگی کا اظہار تو کرتا ہو مگر اس کے دل کے اندر نبی کے دیار میں حاضری کا خیال امٹتا نہیں ہو. اللہ اللہ. ہم دیوانے ہیں، ہم مستانے ہیں. اب دیکھیے ابھی یہ دیکھ لے گا اٹھے سے تھوڑا. ہے اللہ آپ سب کچھ خیر عطا فرمائے. سبحان اللہ. دور ہوں مدینے سے اس لیے اداسی ہے کہ دور ہوں مدینے سے اس لیے اداسی ہے، اس لیے اداسی ہے. دیکھنے کو وہ منظر آنکھ میری پیاسی ہے. دیکھنے کو وہ منظر آنکھ میری پیاسی ہے. اور یوں تو امتی ان کے، ذرا غور سے سنیے. سبحان اللہ. یوں تو امتی ان کے سب نصیب والے ہیں. ہم سب مقدر کے دھنی ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ارے اس رسول کی امت ہیں
کہ جس رسول کی امتی ہونے کے لیے رب کی بارگاہ میں التجائے انبیاء سابقین نے کیا ہے، نبیوں نے کیا ہے، رسولوں نے کیا ہے کہ کاش ہم محمد کی امت میں ہیں۔ تو بھلے ہم مقدر کے اتنے دھنی ہیں کہ ہم اپنے آقا کی امت میں ہیں۔ شاعر لکھتا ہے کہ یوں تو امتی ان کے سب نصیب والے ہیں، مگر اس نصیب والا میں بھی زیادہ نصیب والا کون ہے؟ وہ شاعر اس میں لکھتا ہے یوں تو امتی ان کے سب نصیب والے ہیں، سب نصیب والے ہیں، ہے دھنی مقدر کا، ہے دھنی مقدر کا طیبہ کا جو باسی ہے، ہے دھنی مقدر کا طیبہ کا جو باسی ہے، دور ہوں مدینے سے اس لیے اداسی ہے، دیکھنے کو وہ منظر آنکھ میری پیاسی ہے، اور مصلحت کی نظروں سے دیکھتا ہے جو آئینہ۔ ذرا زور سے دیکھیے، نیند آ رہی ہے ہمارے جماعی صاحب کو، نیند آ رہی ہے، سبحان اللہ، نیند آ رہی ہے بھائی صاحب کہ مصلحت کی نظروں سے ارے دیکھتا ہے جو آئینہ، آج کل کا یہ انسان، آج کل کا یہ انسان کس قدر قیاسی ہے، سبحان اللہ، یہ انسان کس قدر قیاسی ہے، اور باغ خلد تو ان کے نقش پا کا ہے صدقہ۔ جنت کیا ہے؟ آقا نہیں ہوتے تو جنت کہاں؟ آقا نہیں ملتے تو جنت کہاں؟ یہ تو ان کا صدقہ ہے۔ زمین ملی، آسمان ملا، چاند ملا، سورج ملا، ستارے ملے، جسم و جان ملا، زبان میں زبان ملی، دندان ملا، یہ سارے کے سارے صدقہ ہے آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ روشنی دو عالم کی ان کے باغ خلد تو ان کے نقش پا کا ہے صدقہ، کہ باغ خلد تو ان کے نقش پا کا ہے صدقہ، ارے روشنی دو عالم کی ان کے در کی راسی ہے، کہ روشنی دو عالم کے ان کے در کی راسی ہے، دور ہوں مدینے سے اس لیے اداسی ہے۔ ایک شعر اور ہے، پڑھ دوں؟ ایک شعر پڑھوں؟ ارشاد ارشاد، ذرا زور سے کہیے ایک بار سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، آپ بیدار رہیے گا، انشاءاللہ ہم ٹائم نہیں لیں گے، گھبرائیے نہیں آپ، بہت مختصر وقتوں میں ہم اپنے گفتگو ختم کریں گے۔ دین کے لٹیروں سے اس طرح بچے شاہی، مقطع میں شاعر لکھتا ہے دین کا لٹیرا۔ آج ہم لوگ کہتے ہیں کرتا پاجامہ میں آگے آیا تو ہمارے طرح نہیں کہتے ہیں، نماز پڑھتا ہے تو ہمارے طرح، روزہ رکھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو کہتے ہیں ہماری طرح، مگر جانتے ہیں وہ دین کا لٹیرا ہے۔ جب تک نبی کی محبت دل میں نہیں ہو اس وقت تک آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ ہوگا؟ نہیں ہوگا، مومن نہیں ہوگا، چاہے لاکھ نماز پڑھے، لاکھ روزہ رکھے، لاکھ حج و زکات ادا کرے، وہ مومن ہو نہیں سکتا۔ اور جب مومن نہیں ہوگا
تو نماز کی وجہ سے ہم لبھا جائیں، کرتا پاجامے کی وجہ سے ہم لبھا جائیں، ہماری طرح اگر وہ آذان پڑھے اپنے یہاں تو ہم اسے لبھا جائیں اور ہم اس میں گھلنے ملنے لگے، یہ ایک عاشق اور ایک دیوانے کی شان نہیں۔ اس زمانے میں بھی منافقین نبی کی اقتداء میں نماز پڑھا کرتے اور پڑھ کے جب اپنی جماعت میں جاتا تو کہتا تھا کہ ہم تو گئے تھے فلاں کے پیچھے نماز پڑھنے، ہم تو گئے تھے مگر تجھے پتا نہیں، ہم تو ایسے ہی گئے تھے اس کے نماز پیچھے نماز پڑھنے، ہم تو تیرے ساتھ ہیں۔ حالات کا جائزہ لینے گئے تھے، آقا نے جان لیا، پیارے رسول نے جان لیا، آپ تو غیب کی باتوں کو جانتے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد سے نکال دیا تھا، فخر فلاں ابن فلاں، فخر فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، گرچہ وہ نماز پڑھ رہا تھا، روزہ بھی رکھ رہا تھا، نبی پر کلمہ بھی پڑھ رہا تھا، مگر میرے مصطفیٰ نے اپنی مسجد سے نکال دیا تھا۔ یہ دیوانہ مصطفیٰ، اگر تو سچا نبی کا دیوانہ ہے تو کوئی نماز کا واسطہ لے کر تمہارا بننے آئے تو خدا کی قسم وہ تیرا نہیں بلکہ وہ دشمن رسول ہے، سبحان اللہ، نبی کا دشمن ہے۔ اور جو نبی کا دشمن ہوگا ہم اسے رشتہ نہیں کر سکتے، ہم اسے برادری نہیں کر سکتے، ہم اسے اپنے دسترخوان پر نہیں بٹھا سکتے۔ جو نبی کا دشمن نہیں، جو رسول اللہ سے محبت کرنے والا ایک مہان گھٹیا انسان مورکھ ہو مگر ہم اسے سینے سے لگائیں گے اس لیے کہ یہ میرے نبی کا دیوانہ ہے، رسول اللہ سے محبت کرنے والا، اسی کی طرف نشاندہی۔ نام نہیں لیتے ہم، یہ میرے آقا کا اسٹیج ہے، ذکر رسول کے اسٹیج پہ ہم اس کا نام نہیں لیتے۔ آج کل لوگ بڑے سمجھدار ہیں، وہ اشارے میں سمجھتے ہیں۔ دین کے لٹیروں سے اس طرح بچے شاہی کہ دین کے لٹیروں سے ارے کس طرح بچے شاہی، ہر طرف ہے سناٹا، ارے ہر طرف ہے سناٹا، ہر قدم اداسی ہے، ہر طرف ہے سناٹا، ہر طرف اداسی ہے، ہر طرف اداسی ہے۔ دور مدینے سے اس لیے اداسی ہے، اور دیکھنے کو وہ منظر آنکھ میری پیاسی ہے۔ آج چلے گئے ہماری جماعت سے عظیم ذات، ایک عظیم ہستی، اس دیار کو اداس کر کے چلے گئے، سونا کر کے چلے گئے۔ ان کے زمانے، ان کے دور کے رہنے والے انہیں پتا ہوگا کہ وہ کیا تھے، ان کی ذات کیا تھی، وہ شخصیت کیسی تھی، مگر واہ رے جانے والا، گئے تو ضرور جہاں آپ عالم دین تھے، کیا اس علم کے سانچے میں آپ ڈھل کے گئے؟ کیا آپ اس علم کے سانچے میں مصطفیٰ جان رحمت سے جہاں آپ کو محبت تھی، کیا جاننے کے لیے کچھ تیاریاں کر کے گئے؟ دنیا میں انسان بستا ہے، دنیا میں انسان رہتا ہے، اسی زمین پر جیتا جاگتا، پھلتا پھولتا ہے، پوری دنیا کے چاہو حجم کے لیے اس طرح سے برفتہ ہوا کرتا ہے کہ یہ محلات ہمارے ہو جائے، یہ جائیداد ہماری ہو جائے، لیکن نہیں ہے جانے والا۔ آپ بھی گئے ہیں، آپ نے جائیداد بنایا ہے، آپ نے سب کچھ بنایا ہے، مگر جہاں آپ دیوانے رسول تھے، جہاں آپ حدیث رسول پڑھا کرتے تھے، جہاں آپ نے رسول اللہ کے لائی کتاب قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، کیا آپ جاننے کے لیے کچھ تیاریاں کر کے گئے ہیں؟ جواب ملے گا اسلم القادری، تیاری ایک دو نہیں ہے، ہزاروں تیاریاں کر کے گیا ہوں۔ مسجدیں نہیں تھی، مسجد بنوا دیا ہوں، مدرسے نہیں تھے، مدرسے بنوا دیے، بیٹے کو جہاں عالم دین بنایا وہی بیٹا تک محدود نہیں، پوتے کو بھی عالم دین بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہی تو میرے آقا کا فرمان ہے کہ جانے والا جائے تو تین چیز چھوڑ کے جائے، اور وہ تین ہی چیز تو صدقہ جاریہ ہے، تین چیز چھوڑ کے جائے۔ شاہی محل بنا کے گیا، کوئی اعتبار نہیں، تو پھر وہی شعر پڑھ دیتا ہوں میں، ساتھ جانے کو کچھ بھی نہیں
بس ملے گی تو 2 گز زمین، ارے جانے پھر کیوں پریشان ہے آدمی آدمی کے لیے، جانے پھر کیوں، لیکن جانے والے گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بہترین صدقہ صدقہ جاریہ، انسان چلا گیا، عمل اس کے بند کر دیے گئے، عمل کا دروازہ، اب نہ وہ نماز پڑھ سکتے، نہ روزہ رکھ سکتے، نہ حج کر سکتے، نہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے، اپنے آپ سے اب کوئی نیک عمل نہیں کر سکتے، مگر ان کے نامہ اعمال میں نیک عمل کا ثواب لکھا جا سکتا ہے اور لکھا جاتا رہتا ہے، صبح قیامت تک لکھا جاتا ہے۔ کیا ہے؟ وہی ہے صدقہ جاریہ۔ ابھی مولانا اکبر صاحب سنا رہے تھے، آپ کو سنایا حضرت سعد کی ماں کا کنواں، وہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ تو اس میں سب سے پہل آقا نے فرمایا کہ یا تو وہ علم چھوڑ جائے یا نیک اولاد چھوڑ جائے۔ تیسرا درجہ وہ ہے، اول درجہ علم ہے، دوم درجہ نیک اولاد ہے، اور سوم درجہ وہ ہے، اول درجہ جو علم ہے۔ اب جانے والے سے پوچھئے، غلام سرور صاحب آپ گئے ہیں، اللہ آپ کے کروٹ کروٹ رحمت و نور برسائے، آپ کے قبر میں رحمت و نور کی برکھا برسائے، جنت الفردوس آپ کا مسکن بنائے، آپ گئے علم چھوڑ کے گئے کہ نہیں؟ تو اسلم القادری کیا بولے گا؟ جہاں کے علاقے والے بولیں گے میاں جی صاحب گئے ہیں، عید و نواح میں علم دین چھوڑ کے گئے ہیں، قرآن کی تعلیم چھوڑ کے گئے ہیں، قرآن کا سبق پڑھا کے گئے ہیں۔ اگر 40 کو پڑھایا ہوگا، ایک بھی عالم دین میں عمل بن گیا اور وہ پڑھا کے سلسلہ جاری رہا، تو صبح قیامت تک میاں جی صاحب کے قبر پہ اس کا ثواب ملتا رہے گا، ملتا رہے گا۔ جہاں وہ علم چھوڑ کے گئے وہیں اپنے بیٹے کو عالم بنا کے گئے، اپنے پوتے کو عالم بنا کے گئے۔ یہ 2 صدقہ جاریہ چھوڑ کے گئے ہیں۔ محل اپنی جگہ ہے، شاہی محل اپنی جگہ ہے، دربار اپنی جگہ ہے، جائیداد اپنی جگہ ہے، مگر یہ 2 چیز ایسی اہم چیز چھوڑ کے گئے ہیں کہ صبح قیامت تک ان کے قبر میں اس کا ثواب پہنچتا رہے۔ سبحان اللہ، ایک عاشق کی شان یہی ہے۔ ابھی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کی ذات بابرکات کے بارے میں سماعت کر رہے تھے آپ، بار بار آپ کا نام آ رہا ہے۔ وہ کیسے عاشق تھے، وہ کیسے دیوانے تھے، وہ کیسے مستانے تھے، وہ عاشق رسول اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کہ جب وہ دنیا سے جانے لگے تو اپنے چاہنے والوں کو کہا دیوانو، اے میرے شہدائیوں میری قبر کو گہری کر دینا۔ عاشقوں نے پوچھا تھا، دیوانوں نے پوچھا تھا، مستانوں نے پوچھا تھا، شہیدوں نے پوچھا تھا، ماننے والوں نے پوچھا تھا، سرکار کتنی گہری قبر ہوگی؟ کہا میرے قد کے برابر گہری ہوگی۔ کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ کمر تک گہری ہوتی ہے، سینے تک گہری ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں میرے قد کے برابر قبر گہری کر دینا۔ کہا سنو، میں اس لیے کہتا ہوں کہ جس مصطفیٰ کی محبت میں صبح کیا ہے، جس رسول کی محبت میں شام گزاری ہے، جس رسول کی محبت میں لیل و نہار گزاری ہے، ہر گھڑی ہر پل جس رسول کی محبت میں گزاری ہے۔ سنو میرے دیوانوں، جب احمد رضا جائے گا تو مصطفیٰ قبر میں آئیں گے، اور جب آئیں گے تو اس وقت ایک عاشق کی شان یہ ہے کہ معشوق جب کھڑا رہے تو عاشق بھی کھڑا ہو جائے، دیوانہ بھی کھڑا ہو جائے، مستانہ بھی کھڑا ہو جائے۔ جب میرے مصطفیٰ قبر میں آئے تو احمد رضا کھڑا ہو جائے، ان کا طواف کر، ان کا چکر لگا لے، اپنی دیوانگی کا اظہار کر لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ہے ایک عاشق رسول اور دیوانہ مصطفیٰ کی شان۔ سامنے سیرت مصطفیٰ درس ہے رہے بری کے لیے، پھر ہمیں اور کیا چاہیے دوست و زندگی کے لیے، پھر ہمیں اور کیا چاہیے دوست و زندگی کے لیے۔ باتیں تو بات ہے، مگر بس صرف اس پر کہ مرحوم و مغفور
کہ قبر میں اللہ رحمت و نور کی برکھا برسائے، ان کے پسماندگان کو ثمر جمیل عطا فرمائے، اور میں کہوں گا ان کے صاحبزادگان محترم چچا محمد الشہید صاحب، مولانا غلام مرتضیٰ صاحب، اور ہمارے مدرسہ جامعۃ القادریہ مدینہ العلوم کے سیکریٹری جناب محمد سلطان صاحب، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ بہت کچھ دے کے گئے ہیں آپ کو، آپ ضرور وقتاً فوقتاً ان کے نام کی سال ثواب کرتے رہیں، اور ان کے قبر پر ہر جمعہ کو جاتے رہیں، کی سال ثواب فاتحہ نیاز کرتے رہیں، تاکہ انہیں قبر میں رحمت و نور کی برکھا ہو اور آپ کے اسی سال کا ثواب بھی پہنچتا رہے۔ ہمارے باپ داداؤں کا حال یہ ہے کہ جب ہم ان کی قبروں پہ جاتے تو ہم سلام کرتے ہیں کہ نہیں؟ سلام کرتے کہ نہیں؟ کرتے۔ سلام ماقلّہ ودلّہ ادھر سے حضرت کا حکم ہو گیا ہے، ادھر ایک بات صرف بتا دوں، بس ایک ہی بات، بہت مختصر، جاتے ہیں تو سلام کرتے ہیں کہ نہیں؟ سلام کرتے ہیں۔ کرتے ہیں نا؟ ہاں ہاں کرتے ہیں سلام کہ نہیں؟ ہاں ہاں سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا نہیں آتا آپ لوگوں کو، ہم برابر کہتے ہیں آپ لوگ، یہ آگے واجب ہے نا؟ واجب ہے۔ تو ہم تو سنت پر عمل کیے، ہم اپنے قبرستان گئے تو باپ داداؤں کو ہم نے سلام کیا، تو واجب ان پر ہوا تو وہ جواب دیتے ہیں کہ نہیں؟ اور جو کہتا ہے کہ باپ دادا مر کے مٹی میں مل گیا تو اس کا باپ دادا جواب دیتا ہوگا؟ دیتا ہوگا؟ بولیں دیتا ہوگا؟ نہیں نہیں، وہ جانتے ہیں کہ نہیں کون کہتا ہے؟ جانتے ہیں، یعنی وہ دیکھیے ہمارے مغل صاحب کا تو سلام ہی نہیں کرتا، وہ کرے کیسے؟ وہ تو جانتا ہے کہ باپ دادا میرا گیا عمر ہے۔ گیا، مگر میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب پاکستان جاؤ تو سلام کرو، اور جاؤ تو سرہانے سے نہیں پہتانے سے، سرہانے سے نہیں پہتانے سے، اس لیے کہ جب سرہانے سے جاؤ گے تو وہ پلٹیں گے تو انہیں تکلیف ہوگی، پہتانے سے جاؤ گے تو ایسے ہی تجھے دیکھیں گے یہ مجھ کو سلام کرنے آیا ہے، وہ جواب بھی دیں گے، اور فاتحہ پڑھ کے ثواب بخشو گے تو ان کی روحیں خوش ہوگی، وہ اندر سے تجھے دعائیں دیتی جائیں گی، تمہیں دعا سے نوازتی جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ہم سنیوں کے مقدر میں اللہ نے رکھا، ان بدبختوں کو نہیں دیا۔ ہم سنیوں کا نبی زندہ ہے، ارے بولے نا زندہ ہے کہ نہیں؟ زندہ ہے۔ ہم سنیوں کا نبی زندہ ہے، یہ وہ مردود ہے کہ نبی کی نبوت کا اقرار بھی کرتا مگر اس کا نبی مردہ ہوگا، میرا نبی تو زندہ ہے، اسلام زندہ ہے، قرآن زندہ ہے، یہ مسلمان زندہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہم زندہ ہیں، زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں، اللہ ان کے قبر میں رحمت و نور کی برکھا برسائے، آمین بجاہ سید المرسلین وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہاں مضبوط سے مضبوط لوہا ٹوٹ جاتا ہے، یہاں مضبوط سے مضبوط لوہا ٹوٹ جاتا ہے، کئی جھوٹے اکٹھے ہو تو سچا ٹوٹ جاتا ہے، چاہے باپ ہو خالہ ہو ماما ہو نانا، عقیدے میں خرابی ہو تو رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرات، استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا اسلم القادری صاحب فرما رہے تھے، کچھ لوگ جاتے ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھنے اس نیت سے کہ دیکھیں وہ کیا کیا کرتے ہیں۔ حضرات، میں کہنا چاہوں گا ان کے پیچھے جائے بھی نہیں اور ضرورت بھی نہیں، اگر ان کو مسلمان جان کے نماز پڑھا تو سب سے پہلے آپ ہی کافر ہو جائیے گا تو نماز کیا کام آئے گی۔ یوں سمجھ لیجئے آپ کے امام صاحب چھٹی میں گھر گئے اور انہوں نے اپنی جگہ پر اپنی اہلیہ سے کہا
کہ ہم گھر جا رہے ہیں، آپ ہمارا جبہ پیجامہ امامہ لگا کے میرے بدلے میں مصلی امامت پر کھڑے ہو کر نماز پڑھا دینا۔ جیسے ہی آذان ہوئی، جماعت کا وقت ہوا، ان کی اہلیہ آئی، مصلی امامت پر کرتا پیجامہ اور امامہ لگا کے کھڑی ہو گئی، تو بتائیے آپ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ پڑھیں گے؟ نہیں پڑھیں گے۔ کیوں نہیں پڑھیں گے؟ آپ سے جب پوچھیں گے کیوں نہیں پڑھیے گا تو آپ کہیں گے مولانا بندہ کی نماز بندی کے پیچھے نہیں ہوگی۔ کیا کہیے گا؟ بندہ کی نماز بندی کے پیچھے نہیں ہوگی۔ میں یہاں پر آپ کے ذہنوں کو صاف کرنا چاہوں گا، لوگوں جب بندہ کی نماز بندی کے پیچھے نہیں ہوگی تو سنی کی نماز دیوبندی کے پیچھے کیسے ہوگی؟ سنی کی نماز دیوبندی کے پیچھے کیسے ہوگی؟ آئیے بڑی تیزی کے ساتھ میں جناب الفت نوری کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر۔ شارٹ کٹ میں درود پاک پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن ودو محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کافی ٹائم ہو چکا ہے، ایک مہمان خطیب ہی باقی ہے اور حضور فخر ملت بھی الحمدللہ چند لمحے دعوت کے مناسب واضح و نصیحت کر کے دعا کریں گے۔ ہم تمام حضرات شرکت کریں گے کہ جلدی انشاءاللہ پروگرام کا اختتام کر دیا جائے گا۔ جس مناسبت سے اس مجلس پاک کا اہتمام کیا گیا برائے ایصال ثواب مرحوم و مغفور، نام کیا ہے جی؟ غلام سرور صاحب قبلہ، اللہ تعالیٰ ان کو کروڑ کروڑ جنت عطا فرمائے۔ ہر لوگ اپنے اپنے انداز میں دعا مانگتے ہیں، کوئی کسی انداز میں دعا کرتے ہیں، کوئی کسی انداز میں، نشری انداز میں، کوئی کسی بھی انداز میں۔ آئیے میں اسی مناسبت سے، دعا کے مناسبت سے شعر کے ذریعے آپ تمامی حضرات کی سماعت کے حوالے ایک مطلع کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مرحوم مغفور کو بخش دے، رحمتیں ان کے قبر میں عطا فرما دے۔ اس کی مناسبت سے چند شعر پڑھ رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ یا خدا قبر میں مرحوم کو راحت دے دے، یا خدا قبر میں مرحوم کو راحت دے دے، یا خدا قبر میں مرحوم کو راحت دے دے، یا خدا قبر میں مرحوم کو راحت دے دے۔ غلام سرور صاحب کو ذہن میں رکھیں اور بس یہ سمجھیے کہ ہم لوگ دعا کر رہے ہیں کہ یا خدا قبر میں مرحوم کو راحت دے دے، یا خدا قبر میں مرحوم کو راحت دے دے، یا خدا قبر میں خدا قبر میں مرحوم کو راحت دے دے، اپنے محبوب کے صدقے انہیں جنت دے دے، اپنے محبوب کے صدقے انہیں جنت دے دے، اور بخش دے سب ان کی خطائیں یا رب،
بخش دے سب کی خطائیں یا ربی بخش دے سب ان کی خطائیں یا ربی بخش دے سب کی خطائیں یا ربی بخش دے سب کی خطائیں یا ربی قبر میں ان کی صدا بارش رحمت دے دے قبر میں ان کی صدا بارش رحمت دے دے یا خدا قبر میں مرحوم کو راحت دے دے اپنے محبوب کے صدقے انہیں جنت دے دے اور صاحب خانہ غلام سرور مرحوم مغفور جنہوں نے اپنی اولاد کو اپنے بیٹے کو اپنے پوتوں کو اس دھرتی پر چھوڑ گئے ہیں ان تمامی حضرات کی سماعت کے حوالے کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں ذرا ایک بار جھوم کر بولیے سبحان اللہ کہ جتنے اولاد ذرا جھوم کر بولیے سبحان اللہ ملاحظہ فرمائیں کہ جتنی اولاد کو مرحوم یہاں چھوڑے ہیں جتنی اولاد کو مرحوم یہاں چھوڑے ہیں جتنی اولاد کو چھوڑے ہیں میرے مولا انہیں تو صبر کی ہمت دے دے میرے مولا انہیں تو صبر کی ہمت دے دے یا خدا قبر میں مرحوم کو راحت دے دے محبوب کے صدقے انہیں جنت دے دے لیکن پیارے دوستوں گھر سے جس کے بھی گھر سے جنازہ نکلتا ہے آج محترم علی وقار حضرت یہ صاحب کا نام جی مولانا غلام مرتضیٰ صاحب کے دل سے پوچھے والد مرحوم مغفور کا جنازہ اٹھ گیا دنیا سے والد گرامی کا سایہ اٹھ گیا یقیناً میرے گھر سے یا آپ کے گھر سے میرے والد گرامی یا آپ کے والد گرامی کا سایہ امی جان کا سایہ اڑ جائے تو یقیناً ان کے دل سے پوچھئے کہ جن کے سروں سے ماں باپ کا سایہ اڑ جاتا ہے اس کے دل کی آواز کیسی ہوتی ہے میں ایک شعر کے ذریعے پیش کر رہا ہوں بہت کم ٹائم میرے پاس ملاحظہ فرمائیں آج مولانا کے دل سے پوچھیں تو یقیناً ان کا دل ہر لمحہ ہر وقت ایک چیز کہتی ہے یہ کہتا ہے جس کو میں شعر کے ذریعے نشر کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں کہ بیتاب ہے نگاہیں بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ صرف 2-3 شعر پڑھوں گا اور ملاحظہ فرمائیں چونکہ بڑی دیر سے حضور فخر ملت کی ذات بابرکات یہاں تشریف فرما ہے اب زیادہ دیر بیٹھانا مناسب نہیں ہے وقت بھی بہت زیادہ ہو چکا ہے میں ان کے دل کی حالت ان کے گھر والے حضرات کے دل کی حالت شعر کے ذریعے دے رہا ہوں اور انشاءاللہ میں اس میں دعا بھی کروں گا آپ تمام حضرات سبحان اللہ بھی کہیں گے دل سے آمین بھی کہیں گے ملاحظہ فرمائیں کہ آج مولانا کے دل سے پوچھیں گے یہی آواز آئے گی کہ بیتاب ہے نگاہیں دل
کہ والد کا میرے سر سے سایہ جو اٹھ گیا ہے، سایہ جو اٹھ گیا ہے، بےتاب ہے نگاہ۔ اب یہ دعا کا شعر ذرا جھوم کر بولیے سبحان اللہ کہ اللہ ان کی تربا کو رحمتوں سے بھر دے، ہاں رحمتوں سے بھر دے، اللہ ان کی تربا، اللہ کی تربا سے بھر دے، جن کو تو پاس یارب اپنے بلا لیا ہے، اپنے بلا لیا ہے، ابا کا میرے سر سے۔ اور یہی نہیں بلکہ ان کے پوتے، ان کے بچے بچیاں، گھر والے سارے کے سارے کنبا رشتہ دار والے کے بھی دل سے ایک آواز آتی ہے، کہتے کہ اب کون دے گا ہم کو، جھوم کر بولیے سبحان اللہ۔ بلند آواز سے ایک بار پھر ان مرحوم کے نام سے بولی جن کے لیے سال ثواب کی جشن سجائی گئی، ذرا جھوم کر بولیے سبحان اللہ۔ ملاحظہ فرمائے ان کے گھر والے کے دل سے آواز آتی ہے کہ اب کون دے گا سب کو الفتی بھری دعائیں، الفتی بھری دعائیں، اب کون دے گا سب کو، اب کون دے گا سب کو، الفتی بھری دعائیں، ان کے بغیر گھر یہ سونا سا لگ رہا ہے، سونا سا لگ رہا ہے، بےتاب ہے نگاہ، دل میرا رو رہا ہے، دل میرا رو رہا ہے، والد کا میرے سر